کیا بنگلہ دیش اور امریکہ کے تعلقات میں بگاڑ کا سبب چین ہے؟ امریکہ کی طرف سے بنگلہ دیش پر پابندیاں عائد ہونے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ سفارتی سطح پر بنگلہ دیش کو نظر انداز کر رہا ہے تو دوسری طرف خود اسے چین کے قریب کرنے کی ٹھوس وجوہات کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش پر عائد ہونے والی نئی امریکی پابندیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ بنگلہ دیش سے امریکی دوری کا پس منظر کیا ہے؟ یہ معاملہ سن 2010 کا ہے، جب بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے رہنما چودھری اسلم اچانک لاپتہ ہو گئے۔ اچانک لاپتہ ہونے کا الزام بنگلہ دیش کی سب سے مقبول پیراملٹری فورس ریپڈ ایکشن بٹالین یعنی راپ پر لگایا گیا۔ چودھری اسلم ایک بہت ہی باکمال رہنما تھے، لیکن آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوسرا بڑا مقدمہ عوامی لیگ کے بڑے ناقد الیاس علی کا ہے، جو سن 2012 میں اپنی گاڑی کے ڈرائیور سمیت لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کا الزام بھی راپ پر عائد کیا گیا۔ امریکہ نے راپ پر سیاسی رہنماؤں کو جعلی مقابلوں میں ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ سن 2009 سے اب تک سینکڑوں اہم افراد کی پراسرار گمشدگی کے پیچھے اس نیم فوجی دستے کا ہاتھ ہے۔ یہ نیم فوجی دستہ سن 2004 میں وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قیادت میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے دور میں قائم کیا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس فورس پر گزشتہ 20 برسوں میں 1200 سے زائد جعلی مقابلے کروانے کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ بھی الزامات ہیں کہ تقریباً 500 افراد لاپتہ بھی کیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے راپ کے بارے میں وقتاً فوقتاً مختلف رپورٹس جاری کی ہیں، جن میں راپ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک کارکن کے مطابق ان تمام معاملات سے متعلق دستاویزات موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ادھیکار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سال 2004 سے 2020 تک تقریباً 1200 فرضی انکاؤنٹرز درج کیے گئے ہیں۔ سن 2017 میں اسی طرح کے ایک مقدمے میں ڈھاکہ کی ایک عدالت نے راپ کے 3 اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی تھی۔ دفاعی امور کے ماہرین اس بات پر حیران نظر آتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ نے چند ماہ قبل ہی امریکہ کا دورہ کیا تھا اور دونوں ممالک کی افواج نے باہمی تعاون بڑھانے کے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ اسی دوران فروری میں امریکی محکمہ خارجہ کے نمائندے نے بھی بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ورچوئل ڈیموکریسی سمٹ میں انڈیا سمیت 110 ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی، لیکن بنگلہ دیش کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ایسی پیش رفت تھی جس پر جنوبی ایشیا کے امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین بھی حیرت میں ڈوبے رہ گئے۔ حیرت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن پاکستان نے اس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ تاہم امریکہ نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے چین اور بنگلہ دیش کو مدعو نہیں کیا تھا۔ بنگلہ دیش نے امریکی سفیر کو طلب کر کے ان واقعات پر برہمی کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ابوالکلام مومن نے ایک طنزیہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اس تقریب میں صرف کمزور جمہوری ممالک کو مدعو کیا ہے، جبکہ بنگلہ دیشی وزارت داخلہ کا الزام ہے کہ امریکہ نے راپ پر پابندی صرف سنسنی خیز اور مبالغہ آمیز میڈیا رپورٹس کی بنا پر لگائی ہے۔ امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے تاکہ وہ جنوبی ایشیا میں چین کے منصوبوں کو روک سکے۔ تو دونوں ممالک کے تعلقات میں اچانک ایسا موڑ کیسے آ گیا؟ اس کی وضاحت مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ بنگلہ دیش کی چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ امریکہ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ بنگلہ دیش کو چین کے مزید قریب کر دے گا۔ ماہرین اس بات پر بھی حیران ہیں کہ بنگلہ دیش امریکہ کو بڑے پیمانے پر ریڈی میڈ ملبوسات پر آمد کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بنگلہ دیش کی پولیس اور فوج کے افسران کو تربیت دیتا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق
افغانستان اور پاکستان کے بعد سب سے زیادہ امریکی امداد بنگلہ دیش کو دی گئی ہے۔ راب پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے واضح کیا کہ انسانی حقوق ان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا ملک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے وقتاً فوقتاً اقدامات کرتا رہے گا، چاہے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہا ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش پر پابندی ایک طرح سے ایک سگنل ہے جو امریکہ ان ممالک کو دینا چاہتا ہے جن پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ چین میں ایک کہاوت ہے کہ بندر کو مار کر بھی شیر کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ امریکہ بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کسی کو اشارہ دینا چاہتا ہے لیکن کان کسی اور کا مروڑ رہا ہے۔ امریکہ کی بنگلہ دیش میں اتنی اسٹریٹجک دلچسپی نہیں ہے یا اس کے پاس اتنا اسٹریٹجک عزم نہیں ہے، اس لیے اس نے آسانی سے بنگلہ دیش کو نشانہ بنایا ہے۔ ماہرین کے مطابق پابندی کا مطلب یہ نہیں کہ بنگلہ دیش کو دی جانے والی امریکی امداد میں کوئی کٹوتی ہوگی، صرف ایک پیغام جو امریکہ ان ممالک کو کھلے عام نہیں دے سکتا جہاں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے وسیع تر اسٹریٹجک مفادات ہیں۔ بعض ماہرین اسے امریکہ کی سفارتی غلطی سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پیرا ملٹری فورس راب پر پابندی لگانی تھی تو ایسا بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کو ڈیموکریسی سمٹ میں مدعو کرنا اور بنگلہ دیش کو مدعو نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں ایک بنیادی مخمصے کا شکار ہے۔ چین بنگلہ دیش میں بھی بہت سا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور وہاں بھی بہت سے منصوبے چلا رہا ہے۔ کچھ ماہرین کے خیال میں امریکہ کے اس فیصلے میں کوئی پختگی نظر نہیں آتی۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔